بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت یقین اور تڑپ سے دعا مانگتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتی اور پھر نا امیدی اور مایوسی سی ہونے لگتی ہے، حالانکہ ہم اس حقیقت سے آشنا نہیں ہوتے کہ وہ اللہ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا، مگر اس کی قبولیت کے کچھ اشارے ہوتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ جب آزمائش سخت سے سخت ہوتی چلی جاتی ہے تو دل میں یہ خیال سا پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ تو ایک بات یاد رکھنا کہ وہ رب ہی ہوتا ہے، ہر سفر کے آغاز میں، سفر کے اختتام میں، اور تب بھی جب ابن آدم ہر سفر کے دوران اسے بھول جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ یہ راستہ اور اس پر چلنا اس کے اختیار میں ہے، وہ سر اٹھا کر چل رہا ہوتا ہے، بڑے فخر سے ہر چیز کو اپنا کمال سمجھتے ہوئے، لوگوں سے داد حاصل کرتے ہوئے، پھر یکایک پاؤں پر ٹھوکر لگتی ہے، ٹوٹ کر گرنا یا گر کر ٹوٹنا تمہیں سکھاتا ہے کہ اس رب کے سوا تھامنے والا کوئی نہیں۔ تم سوچتے ہو کہ معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ کون سے فیکون تک کی کہانی صرف اس ذات پر یقین کرنے والے ہی مکمل کر پاتے ہیں۔ تمہارے دل میں تھوڑی سی امید باقی ہے نا؟ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ابھی سب ختم نہیں ہوا، ابھی بھی وہ رب تمہارے نصیب کو بدل سکتا ہے، تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔ سنو، مایوسی گناہ ہے، آخری لمحات میں بھی منزلیں بدل جایا کرتی ہیں۔ اگر تمہاری کوئی دعا بار بار مانگنے پر بھی قبول نہ ہو تو جان لو کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو اپنے پاس امانت رکھ رہا ہے تاکہ بہترین وقت میں تمہیں وہ سب عطا کر سکے جو تمہاری خواہش ہے۔ اور جب کبھی تمہارا دل تھک جائے تو صرف خالی ہاتھ پھیلا دیا کرو، وہ تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی دیں گے کہ تم اس رب کے محتاج ہو۔ اور سنو، کسی چیز کی چاہت تمہیں اس مقام تک لے جائے کہ اس رب سے مانگتے وقت تمہاری آنکھیں بھیگ جائیں اور زبان کے بجائے دل بول رہا ہو، تو یہ کیفیت اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تمہیں عن قریب نوازنے والا ہے۔ سنو، تم اپنی دعاؤں پر درود شریف کی مہر لگا دو، اس رب کی عطاؤں کا دروازہ تو ہر وقت کھلا رہتا ہے، لیکن ہمارے دل پر ہی نا امیدی کے تالے پڑے ہوتے ہیں۔ جب تم رب کے قریب ہو کر سب سے بے نیاز ہو جاتے ہو نا، تو وہ تمہارے لڑکھڑاتے قدموں کو مضبوط کر کے جینے کا حوصلہ دیتا ہے، وہ تمہارے سارے دکھ پل بھر میں سمیٹنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ حالات کتنے ہی برے ہوں، ہمیشہ بہتر سوچو، اس عظیم رب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی امت کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، تو پھر تمہارے دل میں یہ مایوسی، یہ دکھ کیسا؟ خود کو کمزور اور بے بس سمجھے بغیر اس بہترین منصوبہ ساز پر کامل یقین رکھو۔ تمہاری آزمائش ختم ہونے کی نشانی یہ بھی ہے کہ جب تم دکھوں پر بے حوصلہ ہونے کے بجائے اللہ کی رسی کو تھام کر ہر مصیبت جھیلنے کا جوش رکھتے ہو اور اپنی ہمت کو آسمانوں سے بلند رکھتے ہو، تو یاد رکھو کہ مخالفت کے بڑے سے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کرنا تمہارے لیے آسان ہے۔ اور یہ حقیقت ہمیشہ یاد رکھنا کہ نہ تو من پسند چیزوں کا مل جانا کوئی انعام ہے، اور نہ ہی کسی چیز سے محرومی
کوئی سزا ہے۔ وہ رب دونوں حالتوں میں مبتلا کر کے تمہارا امتحان لیتا ہے کہ تم کون سی روش پر چلتے ہو۔ تو اگر تم اپنے جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی مشکلات کا مقابلہ کرتے ہو تو اللہ تمہیں اطمینان کی ایسی پرکیف لذتوں سے آشنا کرتا ہے کہ پھر تمہیں کوئی حسرت لاحق نہیں ہوتی، اور پھر تمہاری آزمائشوں کو راحتوں میں بدل دیتا ہے۔ یاد رکھنا کہ صبر کے رنگوں سے زندگی بہت حسین ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم صبر سے کام لو، میں تمہاری حالات بدلنے پر قادر ہوں۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہاری یہ آزمائش کتنی بھی مشکل سہی، تمہارے دکھ کتنے ہی زیادہ ہوں، تمہاری زندگی کتنی ہی مایوس ہو، تمہاری منزل کن ہوگی۔ ان قریب اللہ اپنی مدد اور رحمتوں کا وہ حسین آسمان تمہاری زندگی پر سایہ فگن کرنے والا ہے، جو بہت جلد تمہارے دل کو سکون میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ ویورز، اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھا ہو تو مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کامنٹ کے ساتھ ہمارے اس نیو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔